الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، آج کی اس ویڈیو اور اس مجلس کے اندر ہم قربانی کے جانوروں کی عمروں کے موضوع پر گفتگو کریں گے، یعنی قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں علماء اہل السنت والجماعت احناف کا موقف کیا ہے اور غیر مقلدین کا موقف کیا ہے، اور ان دونوں گروہوں کے موقف پر دلائل کیا ہیں، اور غیر مقلدین کی طرف سے پیش کیے جانے والے دلائل پر علماء اہل السنت والجماعت احناف کی طرف سے کیا جوابات دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے روبرو پیش کی جائیں گی۔ بہرکیف قربانی کے جانوروں کی عمروں کے سلسلے میں علماء اہل السنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھیڑ بکری کا 1 سال، گائے بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ کی عمر کا 5 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو ہو تو 6 ماہ کا مگر دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہو تو ایسے بھیڑ اور دمبے کی بھی قربانی جائز ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت احناف کے اس موقف کو فتاوی عالمگیریہ جلد 5 صفحہ نمبر 279 کتاب الاضحیہ الباب الخامس کے اندر کچھ اس طرح تحریر کیا گیا ہے: فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم عن الأضحية إلا الثني من كل جنس وإلا الجزع من الضأن خاصة إذا كان عظيما۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے اور بکری کا سنی ہونا ضروری ہے، اگر یہ نہ ملے تو 6 مہینے کا مینڈھا جو دیکھنے میں بڑا نظر آئے وہ بھی جائز ہے۔ مذکورہ وَأَمَّا مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا۔ مذکورہ جانوروں کے سنی ہونے کا معنی اور مطلب امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ فقہا نے فرمایا: الجزع من الغنم ابن 6 اشہر والثنی ابن سنۃ، کہ بکری کا جزع 6 مہینے کا اور سنی 1 سال کا ہوتا ہے۔ والجزع من البقر ابن سنۃ والثنی منہ ابن سنتین، اور گائے کا جزع 1 سال کا اور اس کا سنی 2 سال کا ہوتا ہے۔ والجزع من الابل ابن 4 سنین والثنی ابن 5، اور اونٹ کا جزع 4 سال اور سنی 5 سال کا ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت احناف کے موقف پر دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں علماء اہل سنت والجماعت احناف کے موقف پر دلیل
صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 155 باب سنن الاضحیہ کے اندر تحریر کردہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے: عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تذبحوا مسنتا، تم مسنہ ہی جانور کو ذبح کیا کرو، الا ان یعصر علیکم، مگر یہ کہ تم پر مسنہ جانور کا ذبح کرنا دشوار ہو جائے، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو پھر بھیڑ میں سے آپ بھیڑ کے جزے کو ذبح کر سکتے ہو۔ فائدہ: اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا الا ان یعصر علیکم، یہ قید لگائی گئی ہے، تو یہ الا ان یعصر علیکم کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں۔ اب یہ سمجھنا ہوگا کہ قید اتفاقی کا کیا معنی اور قید احترازی کا کیا مطلب۔ دیکھیں، یہ جو کہا 6 مہینے کا مینڈھا، یعنی قید اتفاقی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس 1 سال کی گائے 2 سال کی گائے، 2 سال کی بھینس، 5 سال کا اونٹ یا اسی طرح سے 1 سال کی بکری موجود ہو، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ 6 ماہ کا مینڈھا ذبح کر لیں، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ اور اگر یہ ہو کہ بھائی دیکھو آپ 6 ماہ کا مینڈھا اسی صورت میں ذبح کریں جبکہ آپ کے پاس 1 سال کی بکری یا 2 سال کی گائے یا 5 سال کے اونٹ موجود نہ ہو، آپ کے پاس میسر نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں قید احترازی۔ لیکن یہاں جو الا ان یعصر علیکم کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں۔ یعنی 1 سال کے بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کے اونٹ کے پائے جانے کے وقت بھی اگر ہم اور آپ چاہیں تو ایسے 6 ماہ کا مینڈھا جو ہو تو 6 ماہ کا لیکن دیکھنے میں سال کا معلوم ہو کر سکتے ہیں، یہ مراد ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، مسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا، کہ آپ مسنہ ہی جانور کو ذبح کیا کرو، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قربانی کے جانور کے لیے لفظ مسنہ استعمال فرمایا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ مسنہ کا معنی کیا ہے، تو جمہور فقہائے کرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ مسنہ کا مطلب یہاں جو یہ بیان فرمایا ہے، اس سے مراد اونٹ، گائے اور بکری میں سے سنی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 676 ہجری تحریر فرماتے ہیں، قال العلماء، علماء نے بیان فرمایا، المسنۃ ہی الثنیۃ من کل شیء من الابل والبقر والغنم، کہ بھائی مسنہ، اور یہ بات لکھی ہوئی شرح مسلم للنووی جلد 2 صفحہ نمبر 155 پر علماء فرماتے ہیں کہ مسنہ سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا سنی ہے۔ اور فقہا، اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سنی کیا چیز ہے، اور فقہائے کرام کے یہاں سنی سے مراد یہ ہے کہ بھیڑ بکری 1 سال کی ہو، گائے بھینس 2 سال کی ہو اور اونٹ 5 سال کا ہو۔ فقہا کی چند اب اس کے اوپر، یعنی یہ جو کہا کہ سنی کس کو کہیں گے، یعنی یہ جو مسنہ کی جو تعریف کی اور پھر سنی کی جو تعریف کی ہے، اس بات کے لیے آپ چند نکات اور جو ہے چند تصریحات ملاحظہ فرمائیں جن کو فقہاء کرام نے بیان فرمایا۔ نمبر 1، مشہور محدث و فقیہ علامہ ابو الحسین احمد بن محمد بن جعفر القدوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 428 ہجری تحریر فرماتے ہیں، ان الفقہاء قالوا، کہ فقہا نے فرمایا، والثنی من الغنم ابن سنۃ، بکری کا سنی 1 سال کا،
والثنی منہ من البقری، اور گائے کا سنی ابن سنتین 2 سال کا، والثنی من الابن ابن خمسن، اور اونٹ کا سنی 5 سال کا ہوتا ہے۔ اور یہ عبارت فتاوی عالمگیریہ جلد 5 صفحہ نمبر 279 کتاب الاضحیہ الباب الخامس کے اندر تحریر کی ہوئی ہے۔ نمبر 2، محدث و فقیہ علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 970 ہجری، تحریر فرماتے ہیں البحر الرائق لابن نجیم جلد 8 صفحہ نمبر 201 کتاب الاضحیہ کے اندر، والثنی من الضأن والمعز ابن سنت ومن البقر ابن سنتین ومن الابل ابن 5 سنین۔ ترجمہ: بھیڑ بکری 1 سال کی اور گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو، یعنی بھیڑ اور بکری کا سنی 1 سال کا ہوتا ہے اور گائے کا سنی 2 سال کا اور اونٹ کا سنی 5 سال کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 پر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1346 ہجری، بذل المجہود شرح سنن ابی داود جلد 4 صفحہ نمبر 71 پر تحریر فرماتے ہیں المسنۃ بضم المیم وکسر السین وبالنون المشددۃ، کہ مسنہ میم کے ضمے کے ساتھ، سین کے کسرے کے ساتھ اور نون مشددہ کے ساتھ۔ وهو من الابل ما استكمل 5 سنين وطعن في السادسة، ومن البقر ما استكمل 2 وطعن في الثالثة، ومن الغنم ضأنا او معزا ما استكمل 1 وطعن في الثانية۔ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ یعنی مسنہ وہ ہے جو 5 سال، یا مسنہ یہاں فرما رہے، اور اونٹ کا مسنہ وہ ہے جو 5 سال مکمل کر کے 6 سال میں چل رہا ہو، گائے کا مسنہ وہ ہے جو 2 سال مکمل کر کے 3 سال میں چل رہا ہو، اور بکری اور بھیڑ کا مسنہ وہ ہے جو 1 سال مکمل کر کے 2 سال کے اندر چل رہا ہو۔ نمبر 2، مذکورہ حدیث کے اندر ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ابھی آپ سے کہا تھا الا ان لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن والی حدیث کے اندر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو مسنہ فرمایا ہے۔ اب دوسری بات یہ بیان فرمائے، دوسری بات اس میں جو آیا جذعۃ من الضأن کا حکم فرمایا، یعنی مذکورہ حدیث میں مسنہ کا متبادل، یعنی مسنہ کے بدلے میں کوئی اور جانور اگر آپ ذبح کریں تو اس کے لیے جذعۃ من الضأن یعنی بھیڑ کا جزا جو ہے، دمبے کا جزا وغیرہ آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس سے مراد کیا؟ وہ دمبا ہے، اس سے حکم فرمایا اس سے مراد وہ دمبا ہے جو 6 ماہ کا ہو مگر دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو۔ اسی بات کو علامہ زین الدین بن ابراہیم محمد المعروف ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 970 ہجری، تحریر فرماتے ہیں البحر الرائق لابن نجیم جلد 8 صفحہ نمبر 202 کتاب الاضحیہ کے اندر۔ وقالوا هذا اذا كان الجزع عظيما بحيث لو خلط بالثنيات يشتبه على الناظرين والجزع من الضأن ما تمت له 6 اشہر عند الفقهاء۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دمبا ہے جو اتنا بڑا ہو کہ اگر اس کو سال والے دمبوں میں ملا دیا جائے، وہ دمبا اتنا بڑا ہو کہ اگر اس دمبے کو سال والے دمبوں میں ملا دیا جائے تو دیکھنے والوں کو سال والے کے مشابہ معلوم ہو۔ اور حضرات فقہائے کرام کے نزدیک جزا وہ دمبا ہے جو 6 ماہ مکمل کر چکا ہو، 6 ماہ مکمل کر چکا۔ نوٹ، یہ حکم صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے، بکری یا گائے میں، یعنی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ ان یعصر علیکم، کہ تم پر جب دشوار ہو جائے، تم کو نہ ملے یا دشوار ہو جائے تم پر،
تو اس صورت میں تم جزع ذبح کرو۔ یہ جزع کا جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو جزع ذبح کرنے کی جو اجازت دی ہے وہ بھیڑ اور دمبے کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بکری ایسی ہو جو 6 مہینے کی ہو لیکن دیکھنے میں 1 سال کی معلوم ہوتی ہو تب بھی ہم اس کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ گائے 2 سال کے بجائے 1 سال کا ہی ہو لیکن دیکھنے میں 2 سال کا معلوم ہوتا ہو تب بھی اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اونٹ اگر صرف 4 ہی سال کا ہو، 5 اگر دیکھنے میں 5 سال کا بھی معلوم ہوتا ہو تب بھی اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جزع کی جو اجازت دی ہے ذبح کرنے کی، قربان کرنے کی، وہ صرف اور صرف دمبا اور بھیڑ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کے ذبح کو ہم قربانی کے طور پر ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو علماء اہل السنت والجماعت احناف کا موقف تھا۔ چلے اب آگے ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں غیر مقلدین کا موقف کیا ہے۔ تو یاد رکھیں غیر مقلدین کے ہاں قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں مدار عمر نہیں بلکہ مدار دانت ہیں۔ چنانچہ اور اس بات کو غیر مقلدین کے فتاوی اصحاب الحدیث میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 دانتا ہو۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے کیونکہ علاقائی آب و ہوا کی وجہ سے اس کے 2 دانتا ہونے کی عمر میں عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ آبائی علاقائی آب و ہوا کی وجہ سے اس کے 2 دانتا ہونے کی عمر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال کا دمبا یا چھترا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات لکھی ہوئی فتاوی اصحاب الحدیث از حافظ عبداللہ غیر مقلد جلد 2 صفحہ نمبر 392 پر۔ تو آپ نے دیکھا علماء اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں یہ جو اعتبار جو ہوگا وہ عمر کا اعتبار ہوگا، جبکہ غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں اعتبار عمر کا نہیں بلکہ اعتبار 2 دانتا کا ہوگا۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھے، 2 دانتا کا کیا مطلب؟ دیکھیے 2 دانتا سے مراد 2 دانت اگنا نہیں بلکہ 2 دانت گرنا ہے۔ ناظرین، انسان کے دانت اگنے شروع ہوتے ہیں اور جانوروں کے دانت گرنے شروع ہوتے ہیں، یعنی 2 دانتا کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے یہاں کسی جانور کے 2 دانت گر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جانور قربانی میں ذبح کر سکتے ہیں، اور اگر 2 دانت نہیں گرتے ہیں تو قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کب ہوگا اور یہ نزاع کا مسئلہ کب بنے گا؟ وہ اس طرح سے کہ ایک جانور کی عمر 2 سال ہو گئی ہے لیکن اب تک اس کے دانت گرے نہیں، یعنی گائے کی عمر 2 سال ہو گئی ہے یا بکری کی عمر 1 سال ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے اونٹ کی عمر 5 سال ہو گئی ہے لیکن اب تک اس کے 2 دانت نہیں گرے ہیں، تو ہمارے نزدیک 2 دانت گرے یا نہ گرے عمر مکمل ہو گئی تو اس جانور کی ہم اور آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن غیر مقلدین کے یہاں چونکہ ابھی تک دانت گرے نہیں ہیں اس لیے ان کے یہاں ان جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ایک جانور کی عمر ابھی 1 سال مکمل نہیں ہوا ہے، جیسے بکری کی عمر 1 سال ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، گائے کی عمر 2 سال مکمل نہیں ہوئی ہے، اور اونٹ کی عمر 5 سال مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے 2 دانت گر چکے ہیں، تو غیر مقلدین کے یہاں ان کی قربانی جائز ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت احناف کے نزدیک قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جانور کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے، دانت کا گرنا ضروری نہیں، اور ان کے یہاں دانت کا گرنا ضروری ہے، عمر کا مکمل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب دلیل کیا ہے؟ غیر مقلدین بھی وہی حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث ہم اور آپ پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 155 باب السنن الاضحیہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ اپنے موقف پر اس حدیث کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پہلے آپ ان کی دلیل کو سنیں، اس کے بعد ہم علماء اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے ان کی دلیل کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن،
کہ تم جانور جو ہے وہ فرماتے ہیں قربانی کے لیے مسنہ یعنی قربانی کی عمر والا جانور ذبح کرو، ہاں اگر ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبے میں سے جزعہ یعنی 6 ماہ کا دمبا جو سال کا لگتا ہو ذبح کرو۔ اب وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں لفظ مسنہ ہے اور مسنہ کا معنی سنی ہوتا ہے، اور سنی لغت میں 2 دانتوں کو کہتے ہیں، لہٰذا حدیث میں جس جانور کی قربانی کا تذکرہ ہے اس سے مراد ایسا جانور ہے جس کے 2 دانت گر گئے ہوں۔ کیا کہہ لے حدیث نے کہ اس حدیث کے اندر لفظ مسنہ استعمال ہوا ہے، اور مسنہ سے مراد یہاں سنی ہے، اور سنی کو لغت میں 2 دانتا کہتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ جانور مراد ہے جس کے 2 دانت گر گئے ہوں۔ یہ تو انہوں نے دلیل دی غیر مقلدین نے۔ اب ہم اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے اس کا جواب سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسنہ کا معنی لغت میں 2 دانتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں مسنہ کا معنی لغت میں 2 دانتا بھی ہے اور عمر والا بھی ہے۔ مختار الصحاح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَالثَّنِيُّ الَّذِي يُلْقِي ثَنِيَّتَهُ کہ ثنی وہ جانور ہے جس کے 2 دانت گر گئے ہوں، اور مسنہ کا معنی عمر والا بھی ہے۔ مسنہ کا معنی المسن عمر رسیدہ، القاموس الوحید صفحہ نمبر 812 پر۔ اسی طرح المسن کا معنی بوڑھا جانور، یہ المنجد کے اندر صفحہ نمبر 494 پہ لکھا ہوا۔ اب رہی بات یہ دیکھو کہ لفظ مسنہ کا معنی لغت میں 2 دانتا بھی ہے اور مسنہ کا معنی لغت کے اندر عمر والا بھی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب اس کا معنی عمر والا لیں گے یا اس کا معنی ہم 2 دانتا لیں گے؟ تو یہ مسئلہ چونکہ شریعت کا ہے، اس لیے لغت کا وہ معنی ہم مراد لیں گے جو اصحاب شرع نے لیا ہو، یعنی فقہائے کرام نے اور ماہرین شریعت نے جو معنی لیا ہوگا وہی معنی ہم یہاں پر لیں گے۔ چنانچہ امام ابو عیسیٰ محمد بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ المتوفی 279 ہجری تحریر فرماتے ہیں، وَكَذَا یہ سنن ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 193 کتاب الجنائز کے اندر، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ اور اسی طرح فقہا نے فرمایا اور وہ حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں، یعنی فقہا حدیث کے معنی کو زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں چونکہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے لغت کا نہیں ہے، اور لغت کے اندر مسنہ کا معنی عمر والا بھی ہے اور 2 دانتا بھی ہے، تو اس لیے ہم وہ معنی مراد لیں گے جو اصحاب فقہاء کرام نے لیا ہوگا۔ جواب نمبر 2، جذعۃ سے مراد باتفاق امت دمبے اور بھیڑ میں 6 ماہ والا جانور ہے۔ مسنہ کے متبادل، یہاں دیکھیے ایک بہترین جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسنہ کہا وہاں اللہ کے رسول نے دوسرا جملہ کہا الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن کہ مسنہ کے متبادل عمر کے اعتبار سے جانور کا تعین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسنہ کی بنیاد عمر ہے نہ کہ دانت کا گرنا۔ یعنی دیکھیں اگر جزعہ جو کہتے ہیں وہ 6 ماہ والے جانور کو کہتے ہیں، اور 6 ماہ والے جانور کا انتخاب کرنا اور 6 ماہ کے جانور کی ذبح کرنے کی اجازت دینا اگلے جملے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس سے بتانا یہ چاہ رہے، اس سے پتہ چلتا اور اس سے اس بات کی دلیل ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ اس سے مراد 2 دانتوں کا گرنا نہیں بلکہ اس سے مراد عمر کا مکمل ہونا ہے۔ فائدہ، اہل سنت والجماعت، یہاں پر فائدے کے طور پر ایک بات جاننے کی ضرورت ہے، اہل سنت والجماعت احناف کے یہاں جو ہے، اب جا کر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آپ نے ناظرین دیکھا کہ قربانی کے جانوروں کی عمروں کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت احناف کا موقف کیا ہے اور غیر مقلدین کا موقف کیا ہے۔ جو دلیل اہل سنت والجماعت احناف کی ہے وہی حدیث دلیل غیر مقلدین کی بھی ہے، لیکن غیر مقلدین کچھ اور تشریح کرتے ہیں اور علماء اہل سنت والجماعت احناف کچھ اور تشریح کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کے طریقے استدلال کا جواب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنے علماء کرام پر، اپنے اکابرین پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ان تمام دلائل کو اور ان تمام مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ
اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.